السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ماہ شوال کے 6 روزوں کے متعلق، جنہیں لوگ شش عید کے روزے بھی کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ان روزوں کی بہت فضیلتیں آئی ہیں، جیسا کہ ہمارے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 دن ماہ شوال میں روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ اسی طرح سے ایک روایت میں اور ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ شارحین اس کی شرح میں بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ایک نیکی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کم از کم 10 نیکی ہے، زیادہ سے زیادہ کے لیے تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک نیکی کا ثواب 700 نیکیوں کے برابر عطا فرمائے یا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے، یہ اس کے فضل و کرم پہ ہے۔ تو اب جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا، تو یہ ایسا ہے کہ تو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہے، اور ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے، تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔ ایک روایت میں اور ہے، ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان روزوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے کہ جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو ان احادیث مبارکہ سے ان روزوں کی فضیلت صاف طور پر واضح ہو گئی۔ اب بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ماہ شوال کا روزہ کیسے رکھنا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید کے دوسرے ہی دن سے ہی یہ روزہ رکھنا ہے، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلسل یعنی لگاتار یہ 6 روزے رکھنا ہے، تو یہ دونوں خیال غلط ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مطلق ارشاد فرمایا کہ ماہ شوال میں 6 روزے رکھے، تو اب یہ انسان کی سہولت پر ہے، چاہے تو وہ عید کے دوسرے دن سے روزہ رکھنا شروع کرے اور مسلسل چاہے رکھے، یا جیسے اسے سہولت ہو، یعنی ایک روزہ رکھا پھر 2-3 دن گیپ کیا، پھر روزے رکھا، پھر اس کے بعد 2-4 دن گیپ کیا، پھر جو ہے روزہ رکھ لیا، یعنی پورے مہینے میں اسے 6 روزے یہ رکھنا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق۔ تو اب یہ چیز بالکل واضح ہو گئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مطلق ارشاد فرمایا کہ پورے ماہ شوال میں اسے 6 روزے رکھنا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا جو ماہ رمضان المبارک کے روزے قضا ہوتے ہیں، ان روزوں کی قضا اس ماہ میں یعنی عید کے مہینے میں، شوال کے مہینے میں ان روزوں کی قضا کر لے تو کیا یہ 6 روزے جو ہم قضا کریں گے وہ ماہ شوال کے روزوں کے لیے کافی ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ماہ رمضان المبارک کے روزے یہ اپنی جگہ ہیں اور ماہ شوال کے روزے اپنی جگہ ہیں۔ پہلے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کرے، اس کے بعد ماہ شوال کے یہ 6 روزے رکھے۔ جیسا کہ ہماری اسلامی بہنوں کے مخصوص ایام کی وجہ سے، پیریڈز کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں جن کی قضا انہیں بعد میں کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اب وہ پہلے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کریں، 5 دن 6 دن یا جتنے بھی روزے ان کے چھوٹے ہیں ان روزوں کی قضا کریں، اس کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے پناہ ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ چیز واضح ہوئی کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھے پھر اس کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال کے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری روایت سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔